اسی طرح یعنی اس میں بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کو غیب کی خبریں دیتا ہے اور انبیاء غیب جانتے ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام جب امام الانبیاء ہیں تو پیارے محبوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اس پر بے شمار میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ تقریباً 23 آیات آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بیان فرماتی ہیں۔ اب چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں پیارے محبوب علیہ السلام خود اپنی جو ہے وہ علم غیب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ متعدد احادیث ہیں، بخاری، مسلم، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے مسند احمد، سنن ترمذی، مشکات شریف، اور اسی طرح صحیح بخاری، مسند احمد، یہ تمام ان احادیث کی کتب کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر دلائل موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 3192 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا، اور یہ بات یہ یاد رکھیے کہ جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیا عقیدہ کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اللہ نے ہر چیز کا علم مصطفیٰ کو عطا کیا، اور قیامت کے بعد بھی کچھ چیزوں کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اس کی دلیل یہ سامنے آپ کے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو کتنا علم غیب، آپ کے علم کی کتنی وسعت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ شروع کیا اور آپ نے ہمیں خبر دی ان بدء الخلق، کائنات کی ابتدا سے لے کر آپ نے خبریں دینا شروع کی، حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم، حتیٰ کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ اپنی جنت میں جو ان کا مقام تھا وہاں پر داخل ہو گئے، اور جو جہنمی لوگ تھے انہوں نے وہ اپنی جگہیں دیکھ لیں اور وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یاد رکھنا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، جس کا جتنا نصیب تھا، جس کے علم حصے میں جتنا علم آیا اس نے اتنا اس کو یاد کر لیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ہم کو ان تمام، صحیح مسلم کی یہ روایت نمبر 2892 اور 25 ہے، فاخبرنا بما هو قائن الى يوم القيامه فاعلمنا احفظنا۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں قیامت تک کے لیے ہر چیز کی خبر دے دی، تو ہم میں سے جس نے جتنا زیادہ یاد رکھا وہ ہم میں سے اتنا بڑا عالم بن گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت نمبر 2891 ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت 2889 ان اللہ زوالی الارض فرائض مشارق الارض و مغاربها۔ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین کو میرے لیے سمیٹ لیا اور میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت نمبر 23210 اور 16621 ہے۔ اسی طرح مشکات کی روایت نمبر 725 اور صحیح ترمذی کی 3234، یہ روایت جو اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے یہ دلائل ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عائش سے مشکات شریف کے اندر آئی ہے اور اس کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن سورہ، فرماتے ہیں کہ رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ، ہم نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہ بین صدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت ہمارے سینے پر رکھا، تو جس کی ٹھنڈک ہم نے اپنے قلب میں محسوس کی اور اس کی برکت کیا ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ پس تمام آسمان اور زمین کی چیزوں کو ہم نے جان لیا، یعنی زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے سب کچھ جان لیا، اور یہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسی طرح علم غیب عطا فرمایا۔ اسی طرح جو ہے یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے 21361۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه الا ذکر لنا منه علما۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام جب ہم کو چھوڑ کر گئے تو ہمیں اس حالت میں چھوڑ کے گئے کہ آسمان پر کوئی پرندہ پر بھی مارتا تھا تو ہمیں جو ہے اس کا علم بتا دیا، یعنی پر جو بھی پرندہ آسمان پر بھی نہیں ہلاتا تھا لیکن ہمیں اس کا علم بتا دیا گیا، یعنی پرندے بھی اڑتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ مصطفیٰ کریم نے ہمیں اس کا علم عطا کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت نمبر 1378 ہے، یہ بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ دو اشخاص کو عذاب قبر ہو رہا تھا، تو محبوب علیہ السلام کو یہ کیسے پتہ چلا کہ قبر کے اندر کے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ علم غیب ہی کی برکت تھی جو پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابوں کو بیان فرمائی۔ اسی طرح اور بھی روایت ہیں، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کے علم غیب کا مطلقاً انکار کرنا کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، یا اہل سنت پر یہ الزام لگانا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم برابر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا علم اور اللہ کے علم میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کے اندر یہ نسبت ہے کہ اللہ کا علم ایسے سمجھیں جیسے سمندر ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسے ہے جیسے اس میں سے قطرہ لیا جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سمندر کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے، اللہ رب العزت کے علم کی کوئی حد نہیں۔ مصطفیٰ کریم کا علم محدود ہے، لیکن کائنات کے مقابلے میں، انسانوں کے مقابلے میں اس کی کوئی وسعت نہیں جان سکتا کہ کتنا وسیع علم ہے، اور اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھ